ویلکم 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 واچر، میں ہوں علی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں شام کی فتوحات۔ فرینڈز، آپ نے جنگوں کے بارے میں سنا ہوگا، جنگ بدر، جنگ احد، بہت ساری جنگیں آپ نے سنی ہوگی ان میں کہ اس طرح جنگیں لڑی گئی اور مشہور جنگیں ہیں کیونکہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ انہی جنگوں کے بارے میں پتا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ ایسی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن کی جنگیں کے بارے میں ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جنگیں کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی۔ ہمیں ان جنگوں کے بارے میں بہت ضروری ہے پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں جو آج کی جنگ بتا رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی، کیونکہ جب وہ خلیفہ تھے ان میں ہوئی، اور فتوحات شام کی فتح جو مغربی ملک جو فتح کیے گئے تھے ان کے بارے میں، اور شام کی فتوحات کے بارے میں۔ ارتاد کے خلاف جنگوں کے دوران جب خالد بن سعید رضی اللہ کا لشکر بلبرکہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں پہ خیمہ لگا ہوا تھا، سبھی مسلمان وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جنگ کی تیاری میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رومی جو تھے نا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا اور چھاپہ مار دیا، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی۔ اس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس نتیجے تک پہنچے کہ کیوں نہ رومیوں نے جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا انہوں نے پیش قدمی میں پہلے کی اور فیصلہ کیا کہ چار جو تھے نا، چار کمانڈروں کے ہاتھ کر دے کے بھیجا جائے۔ تو ان کن علاقوں میں بھیجا جائے، یہ سب سے زیادہ خاص تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں 4 علاقوں پہ لشکر بھیجوں تو کن کمانڈروں کے ہاتھ میں بھیجوں۔ تو پھر انہوں نے بہت سوچا اور سوچنے کے بعد انہوں نے 4 کمانڈر جو تیار کیے، ان میں سب سے پہلے تھے یزید بن ابو سفیان، ان کے ہاتھ میں 7000 فوجی دمشق کی طرف بھیجے۔ تو دوسرے جو تھے وہ تھے بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ بھی 7000 کا فوجی جو ہے نا وہ اردن کی طرف بھیجے۔ تو تیسرے جو تھے حضرت ابو عبیدہ جرہ رضی اللہ، ان کے ہاتھ میں بھی 7000 فوجی جو ہے نا حمص کی طرف بھیجے۔ اور چوتھے تھے وہ جو فلسطین کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں بھی لشکر بھیجا گیا۔ 24 ذی الحجہ 2 مارچ 634 عیسوی میں یزید نے رومیوں کی فوجیوں کو شکست دی۔ تو ان چاروں اسلامی لشکروں کے مقابلے میں ہر بار رومیوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی اور مسلمان الگ الگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک قیادت کے تخت لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سپہ سالار بنایا، جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے مدد طلب کی۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ کو حکم بھیجا کہ محاذ عراق سے نصف فوج لے کر شام پہنچے اور متحد لشکر کی قیادت سنبھالے۔ اس طرح جیوش کی کل تعداد 33000 ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ نے شام آ کر بصرہ فتح کر لیا۔ 13 ہجری مئی 634 عیسوی میں دمشق کا رخ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ عمر بن عاص رضی اللہ فلسطین میں اور حسنہ رضی اللہ تعالیٰ بصرہ کے انتظامات میں مصروف رہے۔ درِ حسنہ کی ایک رومی فوجی نے حمص سے پیش قدمی کی تاکہ حسنہ رضی اللہ سے بصرہ واپس لے لیں۔ اسی طرح ایک رومی لشکر فلسطین کی طرف بڑھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ نے اسلامی عساکر اجنادین کے مقام پر جمع کیے اور 1 لاکھ رومی اور ان کے عرب خلیفوں کو شکست دی۔ 13 ہجری 30 جولائی 634 عیسوی میں جنگ میں دشمن کی 3000 فوجی مارے گئے اور باقیوں نے رائے فرار اختیار کی۔ حضرت خالد رضی اللہ نے اس مہم سے فارغ ہو کر پھر دمشق کا جا محاصرہ کیا۔ رومیوں کا دوسرا لشکر دمشق کے جنوب میں مرحج الصفر کے مقام پر جمع ہوا، جس سے خالد بن ولید رضی اللہ نے شکست دی اور لوٹ کر پھر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اسی دوران میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری 23 اگست 634 کو رخصت فرمائی اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ انہوں نے خالد بن ولید کو اپنے تخت سے ہٹا دیا اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ کو اسلامی لشکر کا